امیجن کریں کسی شخص نے انشورنس یا فیملی تکافل پلان لیا، 2 مہینے بعد ہی انشورنس کروانے والے کی موت واقع ہو گئی، کلیم فائل ہوا، مگر کمپنی پورے کلیم کو ہی مشکوک قرار دے دیتی ہے اور موقف اپناتی ہے کہ نہ ثبوت ہے، نہ میڈیکل رپورٹ ہے اور نہ فائل پر کوئی کنفرم ڈاکیومنٹ موجود ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ کلیم ملے گا یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں کوئی انشورنس یا تکافل کمپنی صرف شک کی بنیاد پر کلیمنٹ کو ادائیگی روک سکتی ہے؟ اور اگر روک لے تو عام آدمی کیا کرے اور کہاں جائے؟ آج کی ویڈیو اسی ایک سوال کا جواب ہے۔ کیس شروع ہوتا ہے مارچ 2019 سے۔ ایک شخص محمد وقاص انجم نے سن 5 مارچ 2019 کو پاک قطر فیملی تکافل لمیٹڈ سے ایک فیملی تکافل پلان لیا جس میں ڈیتھ کور تھا 38,50,000 روپے، اور اس نے اپنی بہن کو بینیفیشری نامینیٹ کیا۔ صرف 2 ماہ بعد یعنی 8 مئی 2019 کو وقاص انجم کا انتقال ہو گیا۔ یہاں ایک بات واضح کرنا ضروری ہے کہ کچھ آن لائن رپورٹس میں یہ رقم 3,50,00,000 روپے بتائی گئی ہے، لیکن عدالت کے ریکارڈ، اے پی پی اور او آئی سی محتسب ایسوسی ایشن کے مطابق اصل رقم 38,50,000 روپے ہی تھی۔ بہن نے کلیم فائل کر دیا اور یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں ڈسپیوٹ شروع ہوا۔ پاک قطر فیملی تکافل نے کلیم ریجیکٹ کر دیا۔ ریجیکٹ کرنے کی 4 ریزنز بتائی گئیں۔ پہلی یہ کہ نامینی کے مرحوم سے ریلیشن پر اعتراض کیا گیا، دوسری یہ کہ مبینہ طور پر میڈیکل ریکارڈ میں کمی بتائی گئی، تیسری وجہ میں مرحوم کی صحت کے حوالے سے ایلیگیشنز عائد کیے گئے تھے، حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا کہ مرحوم منشیات کا عادی تھا، اور یہ آخری اور چوتھی وجہ تھی۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں ایک جانا پہچانا پیٹرن سامنے آتا ہے۔ جب کوئی شخص پالیسی لینے کے فوراً بعد انتقال کر جائے تو کمپنی کا فوکس کلیم ادا کرنے سے ہٹ کر ڈسکلوجر، میڈیکل ہسٹری اور اہم معلومات چھپانے کی تلاش پر چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، قانون اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، اور وہ ہے ثبوت۔ اب معاملہ پہنچا وفاقی انشورنس محتسب کے پاس۔ انہوں نے سن 6 جون 2022 کو ججمنٹ دی کہ کمپنی کے پاس کلیم ریجیکٹ کرنے کے لیے کوئی ٹھوس یا قابل اعتبار ثبوت موجود نہیں، لہٰذا کلیم ادا کیا جائے، ان نیسیسری ڈیلے پر معاوضہ بھی دیا جائے، اور ساتھ ہی معاملہ ایس ای سی پی کو ریفر کر دیا۔ اس میں آخری نقطہ اہم ہے، کیونکہ یہاں محتسب نے اسے صرف ایک کلیم کا ڈسپیوٹ ہی نہیں بلکہ اسے پاسبلی گورننس اور طرز عمل کا مسئلہ سمجھا۔ یہاں کیس ختم نہیں ہو جاتا۔ کمپنی نے ریویو اپلیکیشن دی جو ریجیکٹ ہو گئی، صدارتی نمائندگی بھی ریجیکٹ ہوئی، یہاں تک کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی گئی اور وہ بھی خارج ہو گئی۔ آخر کار کیس ایف سی سی پی یعنی وفاقی آئینی عدالت پہنچ گیا۔ جسٹس علی باکر نجفی اور جسٹس محمد کریم خان آغا پر مشتمل 2 رکنی عدالتی بینچ نے جنوری 2026 میں واضح فیصلہ دیا کہ محتسب اور ہائی کورٹ کے فیصلوں میں کوئی آئینی یا قانونی خامی نہیں ہے اور مداخلت کی ضرورت نہیں۔ عدالت نے آبزرویشن دی کہ پالیسی کا اجرا ڈسپیوٹڈ نہیں، پالیسی ہولڈر کی موت اور نامینیشن بھی ڈسپیوٹڈ نہیں، اور اپنے فیصلے میں سب سے اہم نقطہ یہ بیان کیا کہ صرف اطلاع میں تاخیر یا بغیر ثبوت الزامات کی بنیاد پر کلیم ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کمپنی یہ کہتی ہے کہ اہم معلومات چھپائی گئیں یا غلط بیانی ہوئی تو اسے اس بات کا پروف دینا ہوگا۔ کلیم ریجیکٹ کرنے کے لیے شک، اندازہ یا الزامات کافی نہیں۔ ظاہر ہے یہ بات کمپنی کے لیے پریشان کن تھی۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ کیس اہم کیوں ہے۔ یہ کیس زیادہ اہم اس لیے ہے کیونکہ یہ معاملہ ایک خاندان تک محدود نہیں بلکہ اس سے آگے جاتا ہے۔ تکافل کو عام طور پر ایک ایتھیکل فائنانس اور اعتماد پر بیسڈ پروٹیکشن کے طور پر بیچا جاتا ہے۔ جب منشیات جیسے سنگین الزامات لگے، ثبوت بھی نہ ہوں اور 3 مختلف فورمز کمپنی کے خلاف فیصلہ دے دیں تو سوال صرف ایک کمپنی کا نہیں رہتا،
یہ پورے سیکٹر پر اثر ڈالتا ہے۔ پاک قطر فیملی تکافل کوئی چھوٹی موٹی یا کمزور کمپنی نہیں، اس کا قیام 2006 میں عمل میں آیا اور اگلے برس یعنی 2007 میں اس نے آپریشن شروع کیا۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ پاک قطر فیملی تکافل پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں پہلی لسٹڈ فیملی تکافل کمپنی ہے۔ اس کا شریعت گورننس ایڈوائزری بورڈ ہے جس کے چیئرمین مفتی محمد حسان کلیم، جبکہ مفتی محمد تقی عثمانی اس کے بانی چیئرمین ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے جرمنی اور قطر جیسے ملکوں کے مالیاتی اداروں سے تعلقات بھی ہیں۔ ان غیر ملکی تعلقات کی وجہ سے اس کی اچھی ساکھ کا تاثر سامنے آتا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر کلیم کیوں رکا؟ یہی وہ سوال ہے جو اس کیس کو اہم بناتا ہے۔ یہ کیپیسٹی کا مسئلہ نہیں لگتا، یہ انتخاب کا مسئلہ لگتا ہے، اور جب محتسب، ہائی کورٹ، آئینی عدالت تینوں اس انتخاب کو رد کر دیں تو پیغام واضح ہو جاتا ہے۔ یہ فیصلہ بظاہر ایک کمپنی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، لیکن مجموعی طور پر یہ صارفین کے لیے جیت ہے، یہ ریگولیٹری سسٹم کے لیے جیت ہے، اور یہ پوری تکافل انڈسٹری کے لیے ایک حد بندی ہے۔ یعنی تکافل انڈسٹری کو ایسے اختیارات حاصل نہیں ہیں کہ وہ شریعت کے نام پر کسی کیس میں دیے گئے ثبوتوں کا معیار کم کر سکے۔